فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ مالک اللہ واسطے بے شمار لا تعداد درود و سلام ساقی کو سر شاف معاشر ساری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک واسطے عزیز بھائیو عزیز دوستو قرآن پاک دا 29واں پارہ سورہ نور اس سورہ مبارکہ دے اندروں میں احباب دے سامنے تلاوت فرمائیے. اللہ مالک کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح اور کما حق ہو بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور اللہ پاک سانو سب نو سن کے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. حضرات گرامی قدر اس مقام دی شام تے اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر جناب نوح علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا. انہوں نے اپنی قوم دے نال جڑیاں گلاں کیتیاں جو کہ گلاں انیاں خوبصورت سن انیاں حسین سن. اللہ پاک نے نوح علیہ السلام دیاں انہاں گلاں نو قرآن پاک بنا کے محمد کریم تے نازل فرما دیتا اور اس مقام تے تذکرہ توبہ استغفار دا جو کہ آج دے خطبہ جمعہ المبارک دے اندر میں توبہ استغفار دے حوالے نال چند گزارشات کرنا چاہنا. اللہ مالک اگے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح اور کما حق ہو بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے. سامعین گرامی ساڈے اس معاشرے کے اندر بالخصوص پاکستان کے اندر اور بالعموم امت مسلمہ پریشان ہے. اجتماعی طور پہ اگر نظر ماری جائے پوری امت پریشان ہے. انفرادی طور پر اگر دیکھا جائے ہر بندہ کسی نہ کسی معاملے کسی نہ کسی پریشانی مبتلا ہے. اسلام چونکہ مکمل دین ہے اس اندر کوئی کمی کوئی کمزوری نہیں. دنیا دے ہر مسئلے دا حل اللہ نے اسلام کے اندر رکھا اور اسلام کی دا نام ہے ایدی بارے قرآن پاک دے اور نبی پاک علیہ السلام دی صحیح حدیث ہے. یہ ساڈا اسلام ہے اور یہ ساڈا دین ہے. اسلام نے ہر مسئلے دا حل دسیا ہے لیکن بدقسمتی ہے کہ اسی دین تو رہنمائی لین دی بجائے قرآن پاک تو رہنمائی لین دی بجائے حضور علیہ السلام دی سنت مبارکہ تو رہنمائی لین دی بجائے ساڈا مزاج مختلف ہو گیا ہے. اسی دنیا دے اندر اتنے مگن ہو گیا ایک تے سانو پتہ ہی کوئی نہیں بھی ساڈے آن دا مقصد کی ہے. اسی کیوں دنیا تے آئے ہیں سانو دنیا تے کی کرنا چاہیے. اسی اس اپنے مقصد نہیں بھول چکے. تو جدو بندہ اپنے اصل مقصد نو بھول جائے تو پھر انہوں سکھ سکون چین کیویں مل سکتا. جدو بندے نے جانا لاہور
وہ لاہور کی بس سے نہیں بیٹھا، فیصل آباد کی بس سے بہ گیا. ایک تو انہوں منزل نہیں ملے گی، دوسرا انہوں پریشانی ملے گی. کیوں کہ جس رستے انہیں جانا سی، جتھے جانا سی، اس رستے پہ ہو رستے پہ گیا. ساڈا اسلام اتنا سونا، اتنا خوبصورت، اتنا نرالا ہے، سانو تو بجایا گیا. اللہ تعالیٰ نے ساڈا رابطہ تعلق جڑا ہے انہوں ختم کرایا گیا ہے. اور ایک سوچی سمجھی سازش بھئی جیندے جاگتے رب لو، حی القیوم رب لو چھڑ کے جڑا رب ہر ویلے ہر ایک دی سنتا ہے، گنہگار دی سنتا ہے، نیکوکار دی سنتا ہے، بڑے دی سنتا ہے، نکے دی سنتا ہے. وہ دے بارے ایک کنسپٹ دیتا گیا کہ تو سنتا ہی نہیں، ساڑھی تو سنتا ہی نہیں. جدو اینی گل ہو جائے کہ ساڑھی وہ سن لا، دسو پیچھے کی رہ گیا. پھر بندہ سوچے گا نا بھی سنان دا طریقہ بھی ہونا چاہیے. اسی وہ طریقے لگتے پھرتے ذلیل و خوار ہو گئے. جبکہ سادہ جا مسئلہ اذا سالک عبادی انی فإنی، رب نو جدوں پکارو انی فإنی قریب نحن اقرب الیہ من حبل الورید. رب آندا میں شارل کوئی نیڑے. ادعونی استجب لکم، مینوں پکارو میں تہاڈی پکار سننا قبول کرنا. ایک ہوندا سننا، ایک ہوندا قبول کرنا. رب نے ادعونی مینوں پکارو استجب لکم میں قبول کرنا. ساڈا مزاج یہ بن گیا بھی ساڈی وہ نہ سنتا ہے تے نہ ہو. ساڈے مسئلے کتوں حل ہو جدوں ساڈی سوچ ہی ہے بن گئی ہے. اور اہل توحید جڑے نے وہ بھی اللہ دا بوا چھڈ کے دنیاوی اسباب تے توجہ دیندے نے. جدوں بندہ جھوٹ بولدا ہے وہ پھر رب تے توکل نہیں ہے نا بھی میں جھوٹ بول کے سودا بیچ لواں گا. وہ پھر رب تے یقین تے نہ رہ گیا. جدوں بندہ کسی دی زمین تے قبضہ کردا وہ رب تے توکل تے نہیں ہے. وہ سمجھا قبضہ کراں گا تو میری دولت بڑھے گی، میرا رزق بڑھے گا، یا میں جھوٹ بولاں گا میری شے بکے. یہ توکل بن گیا. اگر توکل یہ ہے کہ جدوں میرا مالک خالق اللہ ہے پھر کیوں جھوٹ بولے گا؟ رازق جدو اللہ ہے کیوں کسی نے ٹھگی کرے گا؟ قوم گمراہی بربادی دے گڑے چ گر گئی. وہ دی وجہ ہے کہ رب دے ساڈا یقین کوئی نہیں، توکل کوئی نہیں، رب نال واسطہ کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ سانو اپنی ذات نال تعلق قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہولی ہے بولے آمین. آجے بھی ہولی بولے آمین. اسی دنیا دے بڑے بڑے لوگوں نے کوشش کرنے ہیں بھی ساڈا رابطہ ہے وہ لیے خرچ کرنے ہیں، وہ لیے اسی بڑے سفر کرنے ہیں، وہ لیے بڑیاں کوششاں کرنے ہیں بھی ساڈا فلاں بڑے بندے تلک بڑے. رب دی ذات تو کچھ بڑی ہے تو وہ دا تعلق ملتا ہے بغیر خرچے دے، بغیر کسی سفارش دے، بغیر کسی تنگی تکلیف. کیوں جی کوئی تنگی ہے بھی بندہ اٹھے جمعہ المبارک اٹھ کے آگے کرو محلے جو اتنے آگے وضو کرے. وضو کتنی خوبصورت چیز ہے. وضو کر کے بندہ اللہ کے حضور بیٹھ جائے. یہ ایک اوکھا طریقہ ہے. اللہ سامنے طریقہ نصیب فرمائے. اسی یہ طریقہ اپنان دی بجائے پٹھے پاسے ٹرے ہیں، اللہ سیدھے پاسے لا دے. اچھی آمین کہا. میں عرض کر رہا ہوں کہ ہر بندہ پریشان. وہ دی وجہ ہے کہ اسی اپنے رب نال رابطہ قائم نہیں رکھ سکتے. جنہاں دا رب نال رابطہ سی، جنہاں دا رب نال تعلق سی. صحابی رسول جا رہے ہیں، پورا قافلہ ہے گا، وہ پیالہ دریا دے اندر گر گیا، لکڑی دا پیالہ. وہ دریاؤں پار لنگ گیا، ویکھیا بھی پیالہ دریا گر گیا. تو کہتے یا اللہ کام تیرا جاندے پہ پیالہ میرا ڈگ پہ. کام تیرا جاندے پہ پیالہ میرا ڈگ پہ. اللہ نے پانی نو حکم دیتا بھی پیالہ امانت دے گئے میرے محمد پاک دے غلام دا یہ امانت نو واپس لوٹا دے. پانی نے چھال ماری دے پیالہ میرے حضور دے نوکر دے قدمہ دے اندر آ گیا.
ایسی توکل، ایسی یقین. انا ظن عند عبدہ، اے فیصلہ کن نبی پاک دا فرمان گرامی، انا ظن عند عبدہ. رب نے میرا بندہ جنجدہ میرے بارے گمان کرے نا، جنجدہ میرے بارے سوچ بنائے، جنجدہ میرے بارے دا خیال بنے، انجدہ ہی میں وہ برتنا. جی تو خیال ہے کہ اللہ سب کچھ دینے والا تو اللہ نے میں سب کچھ دے سکا. جی تو یقین ہوئے کہ اللہ نے میری سنتے نہیں تو اللہ کا ٹھیک ہے، تیرا گمان نہیں دے گا تو پھر ٹھیک ہے. جی بندہ سمجھے بھی اولاد اللہ ہی دینا، اللہ کا میں دے دینا. قرآن مثالہ نے 100 سالہ 120 سالہ 86 سالہ جویں کسی کا یقین. حضرت حنا گھر بیٹھیاں نے 5 نے، بزرگ نے، بڑھیا. بعض نے کہا بیت المقدس بچے کھیل سن، بعض کیا کہ درخت ہے چڑی اپنے بچے چوگ مار دی. ویکھ کے کہ یا اللہ چڑیاں نو اولاد دے سکنا ہے، میں نے نہیں دے سکتا، میں تیرے کو لینی ہے. اللہ نے فوراً فتقبلها ربها بقبول حسن، اللہ نے فوراً قبول کر لیا. توکل تے بناؤ، یقین تے بناؤ. اللہ کا ایک پیغمبر جہاد کر رہا ہے. بعض نے لکھا ہے یوشع بن نون علیہ السلام، دریا سورج غروب ہونے لگا، جنگ ختم نہیں ہوئی، سورج غروب ہونا. این سورج پر منہ کر کے آندے نے اللہم آبسا، اللہ کام تیرا کر دے پیا، تیری رضا دی خاطر، تیری توحید دی خاطر، غلبہ دین دی خاطر اللہ سے جہاد کر دے پیا. ساڈا کوئی مقصد نہیں، اندھیرا پہ گیا گل رہ جانی، لمبی ہو جانی. اللہم آبسا، یا اللہ جیتے سورج کھڑا ہے تو تھلے نہ جائے، تھی روک دے. سورج رک گیا، ادھر اللہ نے جنگ فتح کر دی، ادھر سورج غروب. یقین ہے گا رب دے بارے جیندہ بنا. اج ہونے تہاڈی مرضی ہے بھئی تساں یقین کی بنانا، تہاڈا رب دے بارے کی اعتماد ہونا چاہیے. اللہ سب کو اعتماد نصیب فرمائے. ہولی بولتے ہیں. میں قرآن پاک کی جو آیت مبارکہ پڑھی، اس آیت مبارکہ کے اندر میں سمجھنا کہ زندگی کے ہر مسئلے کا حل اللہ نے بیان فرمایا. اور وہ حل کی استغفار، اللہ کو معافی مانگنا، توبہ کر. انسان ہے نا، کمیاں ہوندیاں نے، انسان ہے آئی بھولن جو نا، صدق کے دل نال رب کو معافی مانگ کے مڑ کے گناہ نہ کرن دا عزم کر لینا، اینا کو بندہ کام کر لینا تے اللہ پاک بندے دی زندگی دی ہر پریشانی، ہر دکھ دور کر دے. اور ڈاکٹر کہتے ہیں نا بھی خوراک لے لو شوگر ٹھیک ہو جائے گی، اے لے لو ہیپاٹائٹس ٹھیک ہو جائے. اے جڑی خوراک قرآن نے دسی تے نبی پاک نے امت نوں سمجھائیے نا، کہ دنیا دے ہر مسئلے دا حل ہے کہ بندہ اپنے اللہ دے نال تعلق قائم کرے، توبہ کرے، استغفار کرے، معافی منگے. اللہ سانو استغفار کرنے دی توفیق عطا فرمائے. اچھی آمین کہا. آؤ توجہ کرنا ذرا. سرکار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام دا نام آئے تے درود پاک پورے ذوق نال پڑھیا کرو، شوق نال، ادب نال، محبت نال پڑھیا کرو. جناب محمد سارے پڑھو نبی پاک علیہ السلام تے ذوق نال درود پاک پڑھیا کرو. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جنہ میرے تے بہتا درود پاک پڑھے گا میرا امتی، اللہ دی جنت دے اندر اونا میرے قریب ہوئے گا، اونا میرے نزدیک ہوئے گا، نیڑے ہوئے گا. نبی پاک دے جڑا بندہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک نے قرآن پاک نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک تے نازل فرمایا. اللہ کریم فرماندے نے استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر فرمایا استغفروا ربکم،
اللہ کو معافی منگو توبہ کرو استغفار کرو بندہ کمیاں کرتا ہے غلطیاں کرتا ہے کوتاہیاں کرتا ہے میرے نبی پاک دے دعا کرتے سن اللہم انی اعوذ بک من شر ما عملت ومن شر ما لم اعمل یا اللہ جڑا میں کمی کر بیٹھا میں وہ بھی معافی دے دے میں تیرے کو معافی منگنا وا اللہ میں تیری پناہ دے اندر آنا اللہ جڑی کمی غلطی نہیں ہوئی ہوتی بھی معافی منگنا ہے کہ سمجھو اللہ حقوں میں رکھی حقوں میں رکھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تے قرآن رب نے نازل فرمایا اللہ کریم فرماتے ہیں استغفروا ربکم انہ کان غفارا اللہ فرماتے ہیں جدو میرے کو توبہ کرو گے استغفار کرو گے معافی منگو گے اللہ فرماتے ہیں انہ کان غفارا میرا نام غفار ہے غافر بھی اللہ دا نام غفور بھی اللہ دا نام غفار بھی اللہ دا نام جدوں بھی بندے دعا کرنی ہے اگر بندے بیماری تو شفا مانگنی ہے تے اللہ دا نام شافی لے کے دعا کریا کرو یا اللہ تیرا نام ہے شافی ہے تو شفا دین والا ہے جدوں اللہ پاک کو رزق مانگنا ہے تے کیا کرو اللہ تیرا نام رزاق ہے اللہ مینوں رزق عطا کر دے جدوں اللہ پاک کو معافی منگنی ہوئے تے اللہ دا نام غافر غفور غفار اللہ تیرا نامہ دا واسطہ پایا کرو نبی پاک علیہ السلام جدوں بھی دعا کرتے تے کہندے اسالو کا بکل اسم اللہ میں تیرے سارے نامہ دا تینوں واسطہ پانا وا اسالو کا بکل اسم اللہ تیرے سارے سونے تے پیارے نامہ دا تینوں واسطہ پانا وا یعنی نبی پاک رب دے نامہ دا واسطہ پا کے دعا کردے سن اللہ تو رحیم رحم کر دے اللہ تو کریم کرم کر دے اللہ تو شافی شفا عطا فرما دے اللہ تو رزاق رزق عطا فرما دے تیرے نبی رب دے نامہ دا واسطہ پایا کرتے نے اللہ کریم فرماتے نے میرے کو معافی منگو توبہ کرو استغفار کرو یا اللہ جدو معافی منگیے تیرے در تے آ جائیے اللہ سلوک کی کریں گا اللہ سونیا برتاؤ کیسا کریں گا اللہ کریم فرماتے نے انہو کان غفارا میں دن میرا نام غفار ہے میں تنوں معاف کر دیاں گا یا اللہ جدو معافی مل جائے گی ایک تیرا انعام دی کرام ہوئے گا اللہ رب العالمین فرماتے نے سنو استغفار دی برکت سنو ذرا میں قرآن پاک سناندا پیا کسے کہانیاں نہیں سناندا پیا اللہ دا قرآن پاک سورہ نوح ہے اللہ کریم فرماندے نے جدوں میرے کو معافی منگو گے پہلے نمبر تے میں معاف کر دیاں گا میرا رب فرماندا ہے یرسل السماء علیکم مدرارا آسمان تمہیں موسلادھار بارش نازل فرماواں گا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال میں تمہیں مال دی کثرت دیاں گا وافر رزق دیاں گا قرآن کہندا پیا یمددکم باموال وبنین اللہ کریم فرماندے نے جڑا بندہ جدے کو رزق نہیں دولت نہیں میں دولت عطا کر دیاں گا جڑے بندے کو اولاد نہیں وبنین میں انہوں بیٹیاں دی نعمت عطا فرماواں گا بیٹے دین والی اللہ دی ذات بیٹیاں دین والی اللہ دی ذات ہے اللہ فرماتے ہیں یمددکم باموال وبنین اللہ فرماتے ہیں استغفار دی برکت نال پہلے نمبر تے رب معاف کر دے گا دوسرے نمبر تے اللہ پاک تو آسماناں تو بارشاں نازل کرے گا تیسرے نمبر تے میرا رب تانوں وافر رزق عطا کرے گا چوتھے نمبر تے وبنین اللہ تانوں اولاد دے گا بیٹے عطا فرمائے گا ہن پنجویں گل سننا ویجعل لکم جنات اللہ تانوں باغات عطا فرمائے گا جڑے میوے پھل اللہ تانوں عطا فرمائے گا جنات ویجعل لکم ایسے تانوں باغات دیاں گا انہاں دے تھلے نہراں جاری فرما دیاں گا جی سمجھو نہراں چلدیاں ہون گیاں چشمے چلدے ہون گے تواڈے باغات نوں میں سیراب کرن دا طریقہ بنا دیاں گا لیکن شرط کی ہے استغفروا ربکم اللہ کو معافی منگیا کرو حضرات میرے ول توجہ کرنا ذرا میرے کریم آقا جناب محمد رسول اللہ پھر کیا اللہ نام آئے تے ذوق نہ درود پاک پڑھیا کرو کیونکہ اللہ پاک نے میرے پیغمبر نو عادت عرفہ بنایا میرا دل کرتا ہے ایمان تازہ کراں سونا آمینہ دا لال بڑا صاحب کمال کون رلے او دے نال
پاک علیہ السلام دی محبت دے اندر عقیدت دے اندر گلہ عقیدت نچار کریے ذرا سونا آمینہ دا لال بڑا صاحب کمال کون رلے ادنال اللہ پاک نے میرے پیغمبر نو بے مثل مثال کی بنائے کہ میرا اپنی خدائی دے اندر بے مثل بے مثال یہ میرا نبی اللہ دی مخلوق دے اندر سارے نبیاں تو آلہ بن کے آیا کوئی نبی میرے پیغمبر دے پائے دا نہیں سارے عزت شان والے اور سارے نبیاں دا سردار آمینہ دا لالے پھر کہہ دو سونا آمینہ دا لال بڑا صاحب کمال کون رلے ادنال ادا حسن بے مثال کون رلے ادنال فوز و فلادیاں صد صد صدائیں دے وے پتھر زمانہ مارے سونا دعائیں دے نبی پاک دی سیرت کردار سننا کوئی ایک بندہ سنو برا بول دے ساری زندگی اسی سینے دے اندر گل رکھنے اینے فلان جگہ تے میرے نال آپ بدماشی کی تھی اینے مندہ بولیا گال کٹی لیکن جدا کلمہ پڑھی اس پیغمبر دا سینہ پاک دیکھنا درا فوز و فلادیاں سات سات صدائیں دے وے پتھر زمانہ مارے سونا دعائیں دے وے او غریب المثال کون رلے ادنال سونا آمینہ دلال بڑا صاحب جمال کون رلے ادنال کنڈے بچھامن ویری ہس کے بلاوے سونا دشمناں دیاں دیاں نومی چادراں پواوے سونا پھر کہہ دو نبی پاک علیہ السلام دی سیرت کردار سننا ذرا کنڈے بچھاون ویری ہس کے بلاوے سونا دشمناں دیاں دیاں نویں چادراں پواوے سونا اللہ ذو جلال دی قسم شیما آئی نبی پاک دے قریب میرے پیغمبر نے کر کے چادر بچھائی تے میری رضائی بہن ایک کافر دی بیٹی آئی حاتم تائی دی بیٹی آئی عدی دی بیٹی آئی میرے نبی نے اپنی کملی بچھا دیتی نبی پاک فرماتے ہیں آپ نے امت نو درس کے دیتا ہے لوگوں دھیاں دا تے احترام واجب تے فرض ہوندا ہے دھیاں دی عزت تکریم تے واجب ہوندی ہے نبی پاک علیہ السلام دی سیرت کردار سننا ذرا میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امت نو کی سبق دیتا کی سمجھایا آؤ میں حدیث پاک بیان کراں میرے تیرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دی ذات پاک دے بارے چوندا جڑا مسئول خطاب جڑا نبی جی دے لاگے گناہ نہیں آ سکتا خطا نہیں آ سکتی جڑا پیغمبر اللہ نے معصوم پیدا کیتا ہے میرے نبی پاک فرماتے ہیں حدیث پاک تناوندا ہے میرے نبی ایک مجلس دے اندر 100 مرتبہ استغفار کر دے ایک جگہ بیٹھیاں ایک حدیث پاک تناوندا ہے نبی پاک 70 مرتبہ رب کو معافی مانگ دے ایک حدیث پاک تناوندا ہے میرے نبی 100 مرتبہ رب کو معافی مانگ دے یار جڑا معصوم نبی ہے ایک محفل دے اندر بیٹھیاں میرے نبی کہندے نے اللہ محمد نو معاف فرما دے اللہ اپنے نبی نو معاف فرما دے یار کیسی عظمت اور فضیلت استغفار دے اندر میرے نبی اتنا استغفار کر دے ہن اگلی حدیث پاک سننا میرے نبی فجر تو بعد 100 مرتبہ کہندے سن استغفر اللہ واتوب الیہ استغفر اللہ واتوب الیہ اللہ میں معاف کر دے اللہ میں تیری طرف رجوع کرنا تو میں استغفار کرنا 100 مرتبہ صبح پڑھ دے 100 مرتبہ میرے نبی شام پڑھ دے یہ استغفار دی فضیلت اہمیت ہے جناب حسن بصری رحمہ اللہ کو ایک بندہ آیا آگے کہنا جی میرے کو اولاد کوئی نہیں بڑا پریشان آ میرے کو اولاد کوئی نہیں دعا کر دیو اللہ اولاد عطا کر دے ایک اور بندہ آ گیا آگے کہنا جناب غربت بڑی ہے تنگ بڑا میں پریشان میرے گھر دے اندر فاقے بڑے نے رزق دی بڑی تنگی ہے میرے لیے دعا کر دیو اللہ رزق دیاں فراوانیاں تا فرما دے ایک اور بندہ آ گیا کہنا ساڈے علاقے چ قید پیا بارشاں نہیں ہوندیاں پیاں حضرت دعا کر دیو اللہ رحمت دی بارش عطا فرما دے کنیاں گلاں کیتیاں کنیاں ایک آیا کہندا اولاد کوئی نہیں دوجا آیا کہندا رزق دی تنگی ہے تیجا آیا کہندا مینہ نہیں پیندا اج میں ہن بارش نہ پئی تے آ سموگ بھی مکدی ہن لوکیاں نے یا اللہ بارش پا دے کیا میرے کوئی پٹھے والا پاویں نہ داوے باقی سارے آندے بھی اللہ مینہ پا دے کیوں یہ اللہ دی رحمت ہے
سفارش کی ہے اللہ دی رحمت ہے، اور رحمت جی ہوتی ہے رب دی، وہ اگر بندے مل جائے تو اور چاہیے کی ہوتی ہے. لیکن کیونکہ ساڈا مزاج ایسا ہے، ساری سمجھ چاہے کہ آج چیز سارے لیے پیدا سی وہ رحمت سمجھتے. 3 سوال کیتے، امام صاحب نے تینوں نو جواب ایک ہی دیتا پہ اللہ کو معافی مانگو، توبہ اللہ کو معافی مانگو، اللہ کو معافی مانگو، اللہ کو معافی مانگو. ایک بندہ کول بیٹھا سی، انہیں کہا امام صاحب بندے 3 آئے، سوال بھی تینوں الگ الگ نے، جدا جدا سوال، جواب ایک ہی دیتا ہے کہ استغفار کرو، استغفر اللہ پڑھو، رب کو معافی مانگو، توبہ کرو، ایک ہی جواب. سرکار سوال الگ نے تے جواب. امام حسن بصری رحمہ اللہ تابعی رسول نے، بڑے عظیم تابعی رسول نے، بصرے تے رہن والا اللہ دا ولی نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ دا نوکر امام حسن بصری فرماتے نے سوال کرنے والے آؤ میں تینوں بندیاں نو جڑا ایک جواب دیتا ہے، سوال 3 نے جواب ایک دیتا ہے. ایدی وجہ میں اپنے کولوں نہیں گل کیتی، یا تو قرآن پاک نہیں پڑھیا، سورہ نور دی تلاوت نہیں کیتی. اللہ پاک نے سورہ نور دے اندر انہاں 3 سوالوں دا جواب ایک ہی دیتا ہے کہ رب کو معافی مانگو، استغفار کرو. فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. ملیں گے، دولت ملے گی، رزق ملے گا، بارشاں آن گیا، اللہ اولاد بھی عطا کرے گا. جڑا استغفار کرتا ہے کثرت دینا استغفار کریا کرو، اللہ کو معافیاں منگیا کرو. اللہ پاک بڑا رحیم کریم، بڑا معاف کرنے والا ہے. مسلم پاک دی حدیث پاک ہے، نبی پاک علیہ السلام دی صحابیاں نبی پاک دی خدمت اندر آئے، آ کے کہندی سونیا میں گناہ کر بیٹھیاں، غلطی کر بیٹھیاں، حکیم علیہ حدن میرے تے حد لاگو کر دیو. ایک حدیث پاک دن ہوندہ ہے، آندھی طاہرنی یا رسول اللہ، سونیا میرے کو غلطی ہوگی میں پاک کر دیو. میرے نبی ان سنی کر دیتی ہے، پھر کیا سونیا حکیم علیہ حدن میرے تے حد لاگو کرو. میرے نبی پھر گلن سنیا کر دیتی، انہیں تیجی مرتبہ کیا حکیم علیہ حدن سونیا میرے تے حد لاگو کر دیو. میرے نبی نے پھر ان سنی گل کیتی ہے، انہیں صد کیتی تے نبی پاک نے آپ چارے سان پر چلی جائے. سبحان کیسا رحیم میرا نبی، کیسا کریم میرا نبی. وہ چپ کر کے اللہ کو کدے معافی مانگ لے، چونکہ رب تے تانا بھی خدا پاک دی قسم اگر بچہ غلط کرتا ہے باپ تانا دیندا ہے، باپ تنگی دیندا ہے، باپ جھاڑدا ہے، جھٹکاں دیندا ہے. رب آندا جدوں میرے در تے آ کے معافی منگنا ہے میں تانا بھی نہیں دیندا، بغیر تانے ہی معاف کر دینا. اے اللہ میرا رحیم اپنی مخلوق میں پیار کردا ہے. 70 ماواں اتنا پیار نہیں کردیاں جنہ عرش دا رب تیرے نال پیار کردا ہے. مینوں یاد آیا حجاج بن یوسف مرن لگا، ظالم بندہ سی. بعد نے تے لکھا 1,20,000 بندہ نے مسلمان شہید کیتا، وہ کرسی دی خاطر حکومت دی خاطر بندے مارے. جدوں مرن لگا تے دی ماں دے قریب بیٹھ گئی، کہندی رون لگ پئی، کہندی پترا مینوں اج بڑا پریشانی آئی ہے، دکھ آیا ہے. آندا اماں کیوں پریشانی آئی ہے، کیوں روندی پئی ہے؟ آندی بیٹا موت تے پر حق میں آنی آنا ہے، میں اس کر کے روندی پئی ہاں تو ظلم بڑے کیتے نے، اللہ تینوں معاف نہیں کرنا. حجاج اپنی ماں ول چہرہ پرتاندا ہے موت دی کشمکش دے اندر. آندا امی میرا ایمان سن لے، میرا گمان سن لے، میرا عقیدہ سن لے. امی اگر میرا مقدمہ تیری عدالت دے اندر آ جائے، رب قیامت والے دن کہے حجاج دا فیصلہ تیری ماں کرے گی. امی جدوں تیری عدالت جاواں گا کی فیصلہ کریں گے؟ ماں کہندی پاویں جڈا بھی ظالم ہے بیٹا میں تے تینوں طریق بھی نہیں پاواں گی، پہلی پیشی دے اندر معاف کر دیاں گی. حجاج بن یوسف کہندا ہے اماں مینوں رب دی قسم ہے جس رب نے مینوں پیدا کیتا ہے تو تے ایک ماں اتنی شفقت کردی پئی ہے. میرا ایمان ہے میرا اللہ تیرے جیسی 100 ماں نالوں وڈا رحیم ہے.
میں تے اللہ کو آس رکھی بیٹھا میرا اللہ مینوں معاف کر دے گا. یہ جدو فوت ہویا تے بصرے دے اندر خبر آئی عبداللہ بن مبارک بیٹھا ہے, امام حسن بصری بیٹے نے خبر ملی حجاج مر گیا ہے. حضرت عبداللہ بن مبارک کہندے نے اللہ تیرا شکر ہے ظالم بندہ مر گیا, اینے مسلمانوں نو شہید کیتا. ایک بندہ آ کے کہندا جناب آ کے میرے رب کو معافیاں منگدا رہے روندا رہے توبہ استغفار کرتا رہا ہے معافی منگدا دی جان نکلی ہے. امام حسن بصری فوراً کھڑے ہو گئے آندے نے پھر مینوں یقین ہے اگر اللہ نو مردیاں توبہ نصیب کر دیتی ہے انہیں رب کو معافی منگ لی ہے اللہ نو استغفار دی توفیق دے دیتی ہے تے مینوں یقین ہے اللہ انہوں ضرور معاف فرمائے گا. یا بندہ رب کو معافی منگتا ہے اللہ پاک کو معاف کر دینے. توجہ کرنا ذرا آؤ نبی پاک علیہ السلام دی حدیث پاک سننا. میرے نبی پاک جدوں بھی محفل دے اندر بیندے مجلس دے اندر بیندے جدوں بھی مجلس دا اختتام ہوندا مجلس ختم ہوندی محفل برخاست ہوندی میرے نبی کہندے سبحانک اللہم و بحمدک استغفرک و اتوب الیک سبحانک اللہم و بحمدک استغفرک و اتوب الیک. یعنی نبی پاک اللہ دی تعریف کر دے اللہ کے ذکر دے تذکرے کر دے نال استغفار کر دے نال توبہ کر دے. میرے نبی مجلس دے اندر بیٹھے کہندے نے بندے کو کمی ہو جائے غلطی ہو جائے کوتاہی ہو جائے جدوں محفل مکدی تسی رب کو معافی منگ کے محفل ختم کرو اللہ تہاڈیاں کمیاں نو معاف فرمائے گا. اللہ کریم معاف فرما دے گا. اور اگلی حدیث پاک سننا ذرا میرے تیرے پیر و مرشد جناب محمد مزہ نہیں آ ذرا ذوق نال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے واقعہ بیان فرمایا. ایک بندے نے نا 99 بندہ مار کنے وہ کسی مولوی صاحب کو کہا بھی میں بندے 99 مار بیٹھا معافی لگ جائے. مولوی کوئی جلالی سی نا کئی مولوی ہوندے ہی جلالی نے انہاں کو بندہ چلا جائے نا تو مڑ بندہ سوچدا ہے میں زندگی کسی مولوی دے متھے نہ لگا. میرا ایک دوست گل سناتا ہے کہتا بھی میں لاہور صاحب کو کم شم کرتا تھا کہ میں نے کسی کیا بھی وہ اپنا غالباً اس علاقے کا نام ہے ادھر پختونخوا کہتا جی اتنے ایک پیر صاحب نے انہوں کو لے چلی تیری زندگی بدل جائے. وہ کہتا میں بڑا سفر کر کے اتنے گیا ڈیرو یا غالباً کی اس علاقے کا نام کہتے اتنے گیا کہتے میں بڑا کاٹن کوٹن پایا تو بڑا بڑ پھم کے گیا پیر صاحب. وہ کہتا ہے جب اتنے جا کے بیٹھا تو وہ جڑے کوئی دوست ہیں مرید یا وہ پیار والے احترام والے جی انہیں مینوں کہا جی ہے نا وہ کینچی لے کے آ کے انہیں کہا جی ہے تہاڈیاں کفاں بھی کٹنیاں یہ تہاڈیاں غیر شرعی نے اے تساں جڑی اپنا بین لایا نا یہ بھی تہاڈا کٹنا بھئی یہ بھی غیر شرعی ہے اے تساں کڑھائی بھی تھلے شلوار دے پہنچ جاتے کرا یہ بھی کٹنی ہے ایویں نہیں پیر صاحب تہاڈے متھے لگا. انہیں کہا میں اس تو بند بھی رہا سچا واقعہ میرا عزیز ہے. وہ کہتا مجھے واپس آ گیا میں کہا کہ جی حالت ہے اے حالت ہے دیکھو نا اللہ کی ڈر ہی میں اللہ آندا آؤ میرے بوئے تے اللہ دا بوا کیڑا ہے وہ دنیا تے اللہ دا بوا ہے بیت اللہ کیڑا ہے تو وہ دروازے تے قید لکھی ہے میں یعمل سوءا او یظلم نفسا جس بندے نا میں یعمل سوء ساری زندگی برائی کی او یظلم نفسہ اور اپنی جان تے ظلم نہیں کرتا ہے ثم یستغفر اللہ ثم ترا کی بات کرنا ایک کر کے گناہ پھر آ جاتا ہے کہیں اللہ مجھے معاف کر ثم یستغفر اللہ اللہ مجھے معاف کر اللہ کو کیا دے یجد اللہ غفور الرحیم تو آ گیا ہے بس میرے بوئے تے جا میں غفور میں رحیم ہے تینوں معاف کر. اور سبحان اللہ سعودی عربیہ جاؤ اللہ تانوں لے جائے مڑ میں آمین. بھائی صدیق صاحب بار بار جاندے نے اللہ انہاں پھر لے جائے آمین. او دے دروازے تے یہ آیت قرآن دی لکھی ہے بیت اللہ کہ لکھ کے غلاف کعبہ تے آیت لکھی ہے میں یعمل سوءا او یظلم نفسا جن نے بڑے ظلم کر دے گناہ کر لے آ جائے میرے بوئے تے معافی منگے میں غفور الرحیم معاف کر دیاں. آج ایک کردار جدو رب دے بارے یقین ہی ہوئے کہ گل نہیں پڑھنی پھر ضرورت اللہ سانو ایمان نصیب کر دے اللہ یقین دی دولت نصیب کر دے. پر رب تے حضور فرمایا کاش میری امت دا توکل پرندیاں جیسی ہو جائے کاش وہ بھوکے جاندے نے شام نو رٹ کے آ جائے تو تے اشرف المخلوقات ہے بندہ بھوکا مر سکتا ہے
وہ میرا خیال ہے تسی دا غربت دا بڑا رونا پاکستان ہے جی بڑی غربت ہے بڑی میں جو شہر جانا بولنے ہیں میں نا غربت دا خیال بڑی ہوئی ہے ہندی ہے نا سرکار دے گھر 40 دن اگ نہیں سی بڑھتی ایک حدیث پاک جو ہوندا مہینہ میں صحابی رسول آتا ہے ماں جی گزارا کیوں کرتے ہیں اما جی فرماتے ہیں کھجور کھا لیتے پانی پی کے اللہ کا شکر ادا کیڑا بندہ ہے جہاں شام میں کھجور کھا کے سو جائے تو رونا ساڈا پوچھو اسی آنے شاہی کو نہیں پلے پر ساڈا بھی قصور ہے جہاں بادشاہ بنایا نے وہی آتے ہیں اسی منگن نہیں آئے پاس ایویں ساڈی تھوڑی مجبوری 70 سال تو یہ جانے پہلے ایویں انہاں دی تھوڑی جی ایویں آپ لینڈ گزران تے آپ پروٹوکول تے دا بھی پروٹوکول گڈیاں ڈالے ساڈے تیل تے چلتے پے تے ان جانے نے بھی ملک غریب ہے سب تو پہلے تے اپنی شاہی خرچی ختم کر دو نا حضرت فاروق اعظم کہتے رضی اللہ ایک بندہ ہے جی میں ملنا ہے 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے میں اس کی زیارت کر دی اس حاضر رسول بڑی لگیا باہر نا ایک پہاڑ دے قریب حضرت فاروق اعظم بکریاں چرا رہے ہیں اور چرا بھی رہے ہیں آپ لیٹے نے پتھر تے سر رکھیا تے حضور علیہ السلام دا نوکر آرام کر انہیں کہا کہ اے عمر فاروق ہے جڑا 22 لاکھ مربع میل دا حکمران انہیں کہا مذاق نہ کر میں امیر المومنین نو ملنا ہے میں خلیفۃ المسلمین نو ملنا ہے میں اس عمر نو ملنا ہے جڑا زمین تے بولدا ہے اللہ دی بولی نو قرآن پڑھا کے محمد پاک دے سینے تے نازل فرما دے میں اس عمر فاروق نو ملنا ہے جڑا دریا نو چٹھی لکھے تے پانی تو گالی آ جاندا ہے اونوں ملنا ہے کہندا مذاق اسی اللہ دے نبی دے منن والے نہیں کردے یہ وہی امیر المومنین ہے جدا نام سن کے جنوں اوندے نو ویکھ کے شیطان بھی راہ چھڑ جاندا اج دا حکمران ہے تے گلاں سن لو ساری نوکریاں نے آ اللہ تعالیٰ سانو نیک حکمران عطا آمین جی آمین بلاونا کینجے دعا تے اپا کر رہے ہیں آنا کینجے مولویاں تاں بھی انہاں دا سیاست کام ہی نہیں ایویں آ کے مولویاں دا سیاست کام ہی نہیں تے مڑ اسلام کیویں آیا بولدے نہیں چپ ہو گئے مولویاں تے ٹھکدی نہیں آندے بھی انہاں دا تے کام ہی نہیں سیاست یہ مطلب ہے کہ سیاست کوئی یہ سمجھنے میں کنجرا کا کام ہے گا تو رہ جاتی ہے چنگے دے حضور اسلام کے زمانے جڑا مسلے تے ہوندا سی وہی بادشاہ ہوندا نالے مسلے تے کھڑا ہوندا ہی بادشاہ یہ تے کہ ساڈے مولوی نے نا انہاں اپنے کردار دی پر اپنی بھی قدر گھٹائی تے مسلے دی عزت بھی گھٹائی اپنے کردار جدوں مولویاں دی اللہ دے یقین نہیں ہے گا تے عوام دا ویلے ہی آ گیا اللہ سانو مولویاں نوں ایمان نصیب کر ہن اچھی آمین کہی اپنی واری ہوڑی آندے ساڈے تہاڈے میرے سرکار مدینہ جناب محمد رسول اللہ نبی پاک علیہ السلام دا نام ہے جی ذوق المحبت نہ درود پاک پڑھیا کرو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل چاہتا ہے تھوڑا منہ مٹھا کرا سینے ٹھنڈ پاواں پھلاں تے کنڈ پاواں نبی پاک علیہ السلام دی محبت دے اندر پھل نشاور کرنا چاہنا اللہ پاک نے میرے پیغمبر نو کنا اعلیٰ عرفہ و سینو جمیل بنایا میں محبت دی گل کرنا چاہنا پیار دی گل کرنا چاہنا حسن بے مثال ویکھ کے آمینہ دلال ویکھ کے حسن و جمال ویکھ کے آمینہ دلال ویکھ کے دائیاں سب حیران رہ گیاں سواری دی چال ویکھ کے حسن بے مثال ویکھ کے آمینہ دلال ویکھ کے نوری سانو مرحبا کہن گے فرشتے سانو مرحبا کہن گے مصطفیٰ دے نال ویکھ کے حسن بے مثال ویکھ کے نبی جی تو فدا ہو گیا نبی جی تو فدا ہو گیا حبشی بلال ویکھ کے حسن بے مثال ویکھ کے یمنی با ایمان ہو گیا یمنی با ایمان ہو گیا انگلی دا کمال ویکھ کے حسن بے مثال ویکھ کے آؤ نبی پاک علیہ السلام دی پرانیوں توجہ کرنا ذرا انہیں بندے نے 99 بندہ ماریا تے کیا کتھے
صاحب کیا اتنے ظلم کر کے پھر معافی لبدا پھرنا ہے تیرے لیے کوئی معافی نہیں. انہوں نے کہا اچھا. انہوں نے کہا چلو پھر یہ سینچری پوری کر دیں 100 پورا. انہوں نے کہا جی 99 کی معافی نہیں تو یہ بھی نبیڑیے ایک گھٹ 100 جی 100 پورا کر دیں. اسی بھی جہاں نا 100 کے چکر ہاں بھی 100 پورا ہو جائے. صبح اٹھنے 100 پورا ہو جائے. مہینہ گزر جاتا ہے, سال گزر جاتا ہے, ساری زندگی گزر جاتی ہے تو 100 پورا اتو آ جاتا ہے بلی ہو کے تیرا ٹائم ہو گیا. اسی بھی 100 پورا کرنے چکر چاہیے. انہیں کہا پورا ہو گیا 100. انہیں کہا چلو دیکھی جائے گی. واپس آ گیا. پھر وہ دل چ گل پھر کسی اہل علم کو انہیں جا کے کہا جی ہے گل. انہیں کہا 100 مارے این سمجھو میں کولوں گل کرا نہیں. انہیں کہا 500 بھی مار لیں تو رب کا بوا کھلے گی. رب کا بوا بند راتی آ جاؤ ہنیرے آ جاؤ سویرے آ جاؤ بندہ 100 مار کے آ جاؤ رب کے بوئے تے. جب آنا ہی اس نیت نہ کہ اللہ میں جو کچھ ہو گیا مینوں بخش دے. اگو تیری مرضی نہ چلنا اپنی مرضی کر بیٹھا دی معافی دے دے. یہ بھی اللہ توفیق دے تو ہوندا جی. ایڈی توبہ نے اللہ دی توفیق نال ہوندی ہے. کئی بندے 100 سال تے ہو کے بھی میں ویکھیا شراب پیندے انہوں نے نصیب ہی نہیں. کئی بندے ہوندے نا کمزور ہوندے نے چلو تھوڑا جہا ٹک جاندے. جوانی تے کئی بات ہے رجل شاب النشا فی عبادت. جوانی جڑا رب اگے چکے اللہ ہوندے نے میں قیامت والے دن سورج ایک میل دے فاصلے تے ہوئے گا لوگ تڑپ رہے ہوں گے جویں کڑائی دے اندر دانے پوئندے نے. جڑا جوانی تے رب دے سامنے جھکدا ہے اللہ ساری مخلوق وچ آکھے گا آ جوانا جوانی وچ میرا ذکر کردا رہے. اج دھوپ بڑی ہے میں تینوں اپنے عرش دا ٹھنڈا سایہ نصیب فرما دے. اللہ توبہ نصیب فرما. وہ چلا گیا. انہیں جا کے پوچھا. انہیں کہا رب دا بوا من يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. انہیں کہا رب دا بوا کھلا ہے, رب دا در کھلا ہے, معافیاں دے کلام اج پھر اللہ سونے معافیاں دے کلام اج پھر اللہ سونے معافیاں پسند تینوں پھر اللہ سونے معافیاں پسند تینوں. حدیث پاک ان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب اللہ علیہ. بندہ گناہ کرتا ثم تاب پھر توبہ کرتا ہے ثم تاب تاب اللہ علیہ. اللہ دا گناہ کر کے توبہ کر لی تاب اللہ علیہ. اللہ دی توبہ قبول فرما لیندا ہے. معافیاں دے کلام اج سمجھو تو میں جمعہ مکان لگا بلکہ ایک حدیث پاک تانوں اور سنانی ہے. ذرا میرا دل چاہتا ہے معافی رب کو منگ لئیے. معافیاں دے کلام اج حدیث پاک ہوندہ جڑا جمعے دا خطبہ ہے. جمعے دے خطبے درمیان ایک دعا دی قبولیت دی کڑی ہوندی ہے. بندہ جڑی دعا کردا رب قبول کر لیندا ہے. تے اج رب کو معافی منگ لی ہو سکتا ہے قبولیت دا وقت ہوئے. معافیاں دے کلام اج جڑے جوان لوگ ہوں گے دینا پڑے جنہوں اللہ زبان دیتی ہے پڑھو ذرا معافیاں دے کلام اج پھر اللہ سونے معافیاں پسند تینوں پھر اللہ سونے معافیاں پسند تینوں پھر اللہ سونے تیریاں یتاواں یکے میریاں خطاواں کی تنہ دے مقابلے کی شیر اللہ سونیا تنہ دے مقابلے کی شیر اللہ سونیا معافیاں دے کلام اج اسے نہ پھیر نہ کہو جو میں پیار نہ پھیر اللہ سونیا پیار نہ کرو اسے نہ معافیاں دے کلام اج پچھلا محلہ نہیں بولا لگتا ناراض بیٹا معافیاں دے کلام اج پھر اللہ سونیا. اور یہ کر کے معافی منگیا کرو رب کو انج معافی منگائی تو میرا توجہ کرنا ذرا انج کر کے رب دے بوئے تے جایا کر. اللہ میں کوئی تہجد گزار تے نہیں ہے گا. اللہ میں اشراقہ پڑھنے والا نہیں. اللہ سونیا میں چاش دی نماز پڑھنے والا روزانہ 10 بارے تلاوت کرنے والا نہیں. اللہ میں فرضی کم کرنے والا اگر فرضی بھی نہیں کر سکیا ہون تک تے اللہ سونیا چنگا ہاں یا مندہ ہاں اخیر تیرا بندہ ہاں. پھر کیا جو
یہ تو گل سارے دی سمجھ آتی اللہ سی اسے کٹگری چاہتے ہیں چنگا یا مندا اخیر تیرا بندہ چنگا یا مندا اخیر تیرا بندہ آندے آندے ہوگی میں تو دیر اللہ سونیا بندوں کی نماز شروع کرو کہتے ہیں یہ پاس انشاءاللہ کی کہتے ہیں یہ اگلے روزہ رکھ یہ اگلے رمضان ہے انشاءاللہ انہوں نے پتا ہے نا پہلے رمضان سے سانو تو موت آنی نہیں انہوں نے دیکھا ہے نا توبہ کرو زندگی دا پتہ نہیں مسجد جو نکلنا ہے کہ نہیں نکلنا جانا ہے گھر نہیں جانا اپنے بچیاں دے اندر ہر ویلے رب کو معافی منگو رہے کر کے کہو چنگا ہاں یا مندا ہاں اخیر تیرا بندہ آندے آندے ہوگی میں تو دیر اللہ دسیا ملتانوں گل بن جانی میں ملتان بھی کیا کرائے لا کے کہیں کیا پشاوروں گل بنے گی میں اتنے بھی کیا کرائے لا کے کہیں کیا نیڑوں ہی سر جائے گا لاہوروں گل بن جائے گی میں لاہور بھی گیا ملتان میں خانے بال بھی گیا میں اسلام آباد بھی گیا اللہ سونیا سارے سٹاپ پھرتا 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 اللہ ہوں میں آ گیا آندے آندے ہوگی میں تو دیر اللہ سونیا معافی آندے کرنا مجھ پھر اللہ سونیا معافیاں پسند تینوں پھر اللہ سونیا کیا جا اللہ کو معافی مانگ رب معاف کرنا ہے توبہ کر لے گل ہوگی انہیں توبہ کی تھی پیچھا ٹر موت آ جانا پیا آج رستے نیت کر لی رات آج دین کی خوبصورتی نیکی بندہ کر لے اللہ نیکی لکھتا ہے گناہ بندہ کر لے اللہ گناہ لکھتا ہے نیکی دے اضافی گل کی بھی تسی نیت کر لیں جو اللہ وہ نیت ہی نیکی لے بھئی ارادہ جو کر انہیں نیت کر لی کہ میں معافی مانگنی اللہ نے دی معافی مان لی قبول کر لی یہ لمبا واقعہ موت آگی جا رہا ہے آگے فرشتے جنت والے بھی آگے انہوں نے کہا کمائش کر لو حالانکہ جدھر جاندہ پہ توبہ لے جاندہ پہ ہے وہ رستہ لمبا ہے جڑا سفر کیتا ہے وہ تھوڑا ہے اللہ نے آرڈر دیتا زمین نو سکڑ جا زمین نو آرڈر تھا ٹورتے پیا سی نا وہ ارادہ تے کر لیا سی نا نیت تے کر لی سی نا اللہ ساڈیاں نیتاں ٹھیک کر خدا دی قسم ہے جس بندہ کاروباری معاملے وچ پریشان نیت ٹھیک کر لے تے استغفار کردا رہے جے مہینے چ ہفتیاں چ دا کم سیدھا نہ تے مینوں گربان تو پڑ نیت ٹھیک کر لے اور استغفار سارا دکان تے بیٹھا کی کرنا زبان تے اللہ نے تینوں فارغ دتی اللہ ذکر کیتا حضرت موسیٰ عاشری رضی اللہ عنہ اور کئی صحابہ بیان حضور علیہ السلام دا ایک حکم ہے لا تزالو لسانم رطبن لا تزالو لسانم تہاڈی زبان ہمیشہ ہلدی رہے حرکت کرتی رہے کیوں اودے تے اللہ دا ذکر ہوندا رہے گانا نہ نہیں مندے نہ نہیں کھان پین نہیں لیے لائی رکھنا چاہیے کسی ویلے اللہ دی یاد اللہ دا ذکر چلدے پھردے اٹھدے بیٹھ اللہ توفیق عطا مولانا عتیق اللہ صاحب نے وہ کدے کدے موقع ملدا کھانا کھان دا اوتے اکٹھے ہوندے سن تے وہ ہر لقمے نہیں کہندے سن بسم اللہ کدے سبحان اللہ ہر لقمے نہ کدے اللہ سانو بھی عطا پا اچھی آمین کہہ اسی تے شروع وچ گھٹ پڑھنی ہوندی ہے نا شروع وچ سانو یاد نہیں ہوندی روٹی سامنے آئے تے سانو بسم اللہ یاد حضور فرمایا شیطان کھاندا ہے تے جے آپ کھانی ہے تے پھر بسم اللہ سرکار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے نے نیت کی تھی ارادہ کیتا ہے چنگے بندے کول جا رہے رات توجہ کرنا ذرا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بھاویں صبر تھوڑا کیتا ہے رب نے فرمایا زمین سکڑ جا زمین سکڑ جاندی پمائش ہو گئی یہ دے توبہ والے قدم زیادہ بن گئے نے آواز ہوندی میرے بندے میں آسماناں تو تینوں معاف فرما دیتا ہے یہ میرے فرشتوں اس بندے نو میری جنت دا مہمان بنا دیو انہیں نیت کر لیے توبہ استغفار دی ارادہ کر لیا ہے آخری حدیث پاک سنو تے کل مقام آج تیرے مسئلہ دا حل دسنا چاہنا خطبہ جمعہ دا نچوڑ دسن لگا جے میرے نبی پاک فرماتے ہیں من لزم الاستغفار جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا ورزقہ حیث لا یحتسب نبی پاک نے تین گلاں کیتیاں نے فرمایا جیڑا میرا امتی میرا کلمہ پڑھن والا میرا آخری نبی منن والا
میرے نام محبت دے جڑا دعوے کردا ہے من لازم الاستغفار استغفار نو لازم پکڑ لے استغفر اللہ و اتوب الیہ استغفر اللہ و اتوب الیہ یا پڑھیا کر استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم یا پڑھیا کر استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم حضور فرمایا تین نام رب دے ایسے نے کہ نام لے کے رب نو پکاریے نہ تے اللہ ان دی دعا رد کر دے نہیں یا بدیع السماوات یا حیو یا قیوم نبی پاک جدو دعا کرتے سنے تین نام لیندے سنے حدیث پاک دے اندر ہوندا ہے یا بدیع السماوات یا حیو یا قیوم اگوں میرے نبی فرماندے اللہم انی اسالک اللہ ہن میں تیرے کول اپنا سوال کرن لگا اللہ دے نام لے کے دعا کریا کرو توبہ استغفار کریا کرو میری سرکار فرماندے جڑا کثرت نے استغفار کردا ہے من لازم الاستغفار استغفار کو لازم پکڑ لیندا ہے دن رات اٹھدا بیٹھدا چلدا پھردا جڑا استغفار کردا ہے میرا اللہ نو تین انعام دیندا لو انعام سن لو لے کے تے گھر چلے جاؤ نبی پاک فرماتے ہیں من کل ذیک مخرجا اللہ دی زندگی دی ہر تنگی دور فرما دیندے نے میں نہیں آندا پہ میری سرکار دا فرمانے علی شان اللہ دی زندگی دی ہر تنگی دور کر دیندے نے ومن کل ہم فراجا اللہ ہر غم دور کر دیندے نے پہلے نمبر تے اللہ زندگی دی ہر تنگی دور کردا ہے دوسرے نمبر تے میرا اللہ خدا ہر غم دور کردا ہے من ہم اجڑا حامل لفظ ہے نا ایک گل تے سمجھ لو ایک ہوندا ہے غم اور ایک ہوندا ہے ہم غم ہوندا ہے جدا سبب معلوم ہوندا مثلا ایک بندے دا بیٹا نافرمان ہے بدتمیزی کردا برا بولدا پتہ ہے بندہ پریشان ہے یار بیٹا مینوں تنگ کر رہا ہے برا بول رہا ہے یہ غم معلوم ہے نا پریشانی اینو کہندے نے غم اور ایک ہوندا ہم جدا سبب معلوم نہ ہو بندہ پریشان ہوئے ٹینشن وچ ہوئے تے پتہ بھی نہ ہوئے کہ میں کیوں ہوں اینو کہندے نے ہم اللہ دے نے غم بھی استغفار نہ دور کر دینا ومن کل ہم فرجا اور ہر ہم بھی اللہ سرکار مدینہ جناب محمد رسول اللہ ذوق نہ ذرا چل پہ جے درود پاک دی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک فرماتے ہیں پہلے نمبر تے اللہ ہر تنگی دور کردا ہے استغفار دی برکت دے نال دوسرے نمبر تے اللہ ہر غم ہم دور کر دیندا ہے اور تیسرے نمبر تے میری سرکار فرماتے ہیں جڑا ساریاں دے مسئلہ ہر بندہ پریشان ورزقہ حیث لا یحتسب میرے نبی پاک فرماتے ہیں اللہ اوتھوں اینو رزق دے گا جتھوں گمان بھی نہیں کر سکتا خیال بھی نہیں کر سکتا اللہ اوتھوں تو رزق دے بندوبست کرے گا اللہ اوتھوں تو رزق دیاں فرمانیاں کرے گا ایک تے ہے کہ بندہ دا فصل لائیے گئی ہے تے آ ہی جانی 6 مہینے بعد ایک کے گھر میں دکان تے بیٹھا ہے گا اینی تے سیل ہو جاندی ہے سبب معلوم نے ورزقہ حیث لا یحتسب جڑا تو گمان میں نہیں کردا ہے نا اللہ دے میں تے اوتھوں تیرے لیے رزق دے خزانے کھول دیاں گا جڑا بندہ استغفار کرنا ہے اج عزم کرو کہ توبہ استغفار کرنا ہے رب کو معافی مانگنی ہے صدق کے دل نہ معافی مانگنی ہے اور میرا دل کرتا ہے میں حدیث پاک سنا جاواں استغفار دے نال درود پاک بھی پڑھیا کرو درود پاک بھی پڑھیا کرو مختصر پڑھ لیا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اینا کو درود پاک سنن نسائی دے اندر جڑا درود پڑھتا ہے نبی پاک فرماتے ہیں میرے صحابے تینوں منگن دی لوڑ نہیں پے گی اللہ بن منگے عطا فرمائے گا آقا تے درود تے سلام پڑھیے یہ ہوئی وظیفہ